اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے نہیں کیا بلکہ یہ کیا ان کے بڑے بت نے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، بت کہیں بات کرتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں۔ تب حضرت نے کہا، اے قوم جو کہ بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور پوچھتے ہو؟ اس بات کو سن کر سبھوں نے سر نیچا کر لیا اور بولے، یہ سچ کہتا ہے۔ پھر اوندھے ہو رہے سر ڈال دیا اور کہا، البتہ تو جانتا ہے کہ نہیں بولتے۔ ابراہیم نے جانا کہ یہ سب لاجواب ہوئے۔ تب حضرت نے فرمایا، قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: حضرت بولے، پھر تم پوچھتے ہو سو خدا کے ایسے کون جو تمہارا کچھ بھلا نہ برا نہ کر سکے ہیں۔ بیزار ہوں تم سے اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ حضرت نے کہا، اے قوم، اگر تم کو عقل ہو تو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور بت پرستی کو چھوڑ دو کہ اس میں کچھ نفع نہیں۔ وہ بولے، جب دلیل کچھ نہ لا سکے تب ان کافروں نے حضرت کو مار ڈالنے کی تدبیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو خدا پرستی کی دعوت دی تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حسب ذیل مناظرہ ہوا۔ نمرود بولا، تمہارا رب کون ہے جس کی پرستش کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کر دیتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ بات تو میرے اندر بھی موجود ہے، لو ابھی دیکھو، میں تمہیں زندہ بھی کر کے دکھاتا ہوں اور مار کر بھی۔ یہ کہہ کر نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا، دیکھو، ایک کو میں نے مار ڈالا اور ایک کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا، گویا اسے زندہ کر دیا۔ نمرود کی احمقانہ بات دیکھ کر حضرت خلیل علیہ السلام نے ایک دوسری مناظرانہ گفتگو فرمائی اور فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، تجھ میں اگر کچھ طاقت ہے تو مغرب کی طرف سے لا کر دکھا۔ یہ بات سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے اور لاجواب ہو گیا۔ تب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تدبیر کی اور یہ علاج ٹھہرایا۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بولے، اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ پھر بولے انہوں نے کہ بناؤ واسطے اس کے ایک عمارت، یعنی 4 دیواری اٹھا پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ ایک 4 دیواری کشتی ایسی بناؤ کہ احاطہ اس کا 12 کوس کا اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ پس ایک دیوار اسی مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم کیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دو کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑی کاٹ کر یہاں لا کے جمع کرے۔ تب حکم سے نمرود کے ہر شخص نے موافق اپنے حوصلے کے لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی، شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر جو جانور اڑتے اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ اسی میں کافر سب مطرود ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کر آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس علیہ لعنتی نے آ کر ان کافروں کو حکمت بتائی اور بولا کہ ایک اونچی جگہ تم بناؤ۔ انہوں نے بڑھئیوں کو بلا کر ایک من سے جخی یعنی گھوپن بنوائی۔ اس کے آگے کسی نے گھوپن نہیں بنائی تھی اور دیکھی تھی۔ ابلیس نے اس کو دوزخی حاویہ میں دیکھا تھا کہ جب کسی کو دوزخ میں ڈالتے ہیں تو گھوپن میں رکھ کے ڈالتے ہیں۔ اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا، درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے جبرائیل، آسمان کے دروازے کھول دو تاکہ فرشتے سب خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا کہ اس کو جلاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، الہی، اس میدان میں ایک موحد ہے، تجھے پوچھتا ہے، اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا، وہ اس کو آگ میں جلاتا ہے۔ حکم باری تعالیٰ کا ہوا، اے فرشتوں، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گھوپن کو درست کر کے 400 رسی اسی میں لگائی۔ وزیر نے نمرود کو کہا، پہلان اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام پہلان کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلح ٹھہرا کر پہنائے نے نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گھوپن میں رکھ کر 400 آدمی نے مل کر ایک بار کی زور کیا، مگر منجنیق جگہ سے نہ ہلا اور حضرت کے باپ
آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں بھی کھینچوں، اگرچہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا، کہا الہی میرا باپ بھی میرا دشمن ہوا، سب آدمی شکایت زمانے کی اپنے ماں باپ کے پاس لے جاتے ہیں، میرے باپ کا کام یہ ہے۔ اے خدا میں آج سب سے بیگانہ ہوا، سوائے تیرے میرا کوئی نہیں، کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے۔ پس 4000 مزدور اور مل کر اس گوپن کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجیس ایک پیر مرد کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا اگر تمام آدمی مشرق و مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز جگہ سے نہ اٹھا سکیں گے۔ تب انہوں نے کہا آخر کیا ہوگا؟ شیطان اللعین نے کہا میں تم کو ایک راہ بتاتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ بس اس میں سے 40 مرد اور 40 عورتوں نے بد عملی کی۔ اسی وقت فرشتہ اس حرکت سے نفرت کر کر چلے گئے اور شیطان نے بھی بد عملی کر کر منجنیق پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر مولق آتش میں ڈال دیا، لعنت اللہ علیہم اجمعین، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور بولے یا رب تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا اے ابراہیم اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریا محیط میں ڈال دوں۔ حضرت نے کہا اے جبرائیل یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے، کیا کہا کہ نہیں؟ حضرت نے کہا اے جبرائیل خالق نے جو فرمایا ہے سو کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ مطلب ہے مگر تم سے نہیں، حاجت میری صرف اس سے ہے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے وہ جامہ ناپاک مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا اور کچھ آصف حضرت کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ پہنچا، اور اسی وقت بلبل ہزار داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ کر اس باغ آتشین میں نشیمن کیا، اور اسی وقت غیب سے یہ آواز آئی قول تعالیٰ ہے ترجمہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ابراہیم پر اور جو چاہنے لگے ان کا برا پھرا نہیں کو ڈالا ہم نے نقصان میں، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اس کو سلامت رکھ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تب اس میں پانی کا ایک چشمہ بھی جاری کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت نور کا بہشت سے لا دیا اور حلۂ بہشتی لا کر پہنا دیا اور تخت پر بٹھایا، اور جس رسی سے حضرت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے آگ میں ڈالا تھا وہ آگ سے جل گئی، اور حضرت کو ایک سرمو اللہ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے متحر ہو کر حضرت کی نظر کی۔ حضرت نے فرمایا اے ابراہیم کیا دیکھتا ہے تم نے کہ متعجب ہونا؟ موس اکبر نے کہا مجھے اللہ کی قدرت سے عجب آیا اور آپ کا صبر بھی عجب پایا کہ ایسے مقام میں بغیر خدا کے تم نے کسی سے حاجت نہ چاہی اور نہ کسی سے مدد مانگی اور نہ کسی سے کچھ کہا، اس لیے کرامت اور رحمت اللہ نے تم پر بخشی اور تمہارے آگے کسی پر ایسی عنایت نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے تمام جڑیں ان کی زمین پر لگی تھی اور شاخیں ان کی تر و تازہ ہو کر میوے لائی، اور حضرت کے تخت کے چاروں طرف نرگس و ہفتہ پھول رہے تھے، اور نمرود علیہ لعنتی نے ایک مینارے پر چڑھ کر حضرت کی طرف نگاہ کی کہ گلے اور ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے تلے تخت پر بیٹھے ہیں۔ اس مردود نے کہا افسوس کہ میری محنت برباد ہوئی۔ تب ملعون نے حضرت کو پتھر پھینک کر مارنے لگا، خدا کے حکم سے وہ پتھر ہوا پر مولق ہو گئے اور مانند ابر بہاری کے سایہ کیا اور اپنا پانی برسایا کہ آتش نمرود بجھا دی، اور ہاران وزیر نمرود کا مینارے پر چڑھ کر حضرت کو اس جشن میں دیکھ کر بآواز بلند کہنے لگا اے ابراہیم یعنی راہ راست نیک ہے، پروردگار تمہارا کسی ایسی آگ سے تمہیں نجات دی اور یہ بزرگیاں بخشی۔ اور نمرود نے کہا اے ابراہیم تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس آگ سے تجھے محفوظ رکھا۔ یہ کہہ کر نمرود اپنے گھر کو چلا گیا، چند روز کسی سے نہ بولا، اس فکر میں تھا کہ مسلمان ہو جائے، پھر اس بات سے خوف کیا کہ بادشاہی میری برباد ہو جائے گی۔ تب حضرت کو بلا کر کہا میں تیرے خدا کے واسطے قربانی دوں گا۔ حضرت نے کہا تیری قربانی منظور نہیں جب تک کہ تو مسلمان نہ ہوگا۔ نمرود نے کہا میں قربانی کروں گا خواہ قبول کرے یا نہ کرے۔ تب نمرود نے 4000 گایوں کی قربانی کی، پھر بولا کہ 10,000 خزانے زر سرخ کے اور 10,000 کنج سیم کے تیرے خدا کو دوں گا، ایسی کرامت تجھے بخشی۔ حضرت نے فرمایا اے ملعون میرا خدا جو دیتا ہے بے عوض دیتا ہے نہ باعوض، اور سارا مال تیرا اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت چلے گئے۔ تب ہاران نمرود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بزرگیاں بسبب آتش پرستی کے پائی، اور اسی طرح کی چند باتیں اس سے کہیں کہ
آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ چنانچہ اسی اعتقاد سے گوہر آتش پرست ہوئے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ وہ چند قوم میں مزود افیہ، نوشیر وانیہ، صائبیہ اور حاران ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں گری، کچھ اس کی آنکھ جل گئی، اور نمرود کی بیٹی بالا خانے پر سے حضرت کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حسمت اور رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے، اور ایک کنارے پر اس کے پانی کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس تخت کے گل و بنفشہ، نرگس و ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کے کافروں نے ان کے اوپر پھینکے تھے ان کے سر پر مولخ مانند ابر کے اساتذہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں نام خدائے تعالیٰ کے باآواز بلند پڑھے۔ نمرود نے اپنی بیٹی سے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو تو نے دیکھا؟ وہ بولی ہاں۔ پھر کہا کہ حاران کو دیکھ۔ جب اس نے حاران کی طرف نظر کی تو وہ خاک میں پڑا آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا تھا۔ نمرود کی بیٹی نے کہا، بابا جان، ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور حاران اس عذاب میں گرفتار ہے، چپ کے بیٹھے ہو، کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود مردود نے اس کو جھڑک کر کہا، چپ رہے، اور حاران کے پاس چلا گیا۔ بعد اس کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، بولی، اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ سب حضرت نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا، مومنہ ہوئی اور کہنے لگی، میں باپ کو بھی دعوت کروں گی۔ حضرت نے فرمایا، بہتر ہے۔ تو وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ میں ان کے دین سے مشرف ہوئی، خدا ان کا برحق ہے، تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ قاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہوا آ کر اسے اٹھا لے گئی۔ وہ بی بی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول رہی، وہ سرگرم رہی۔ خلق اللہ جب اس معجزے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی، وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا اور نہ جلتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلمان ہو جاتا۔ 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے نکل کر ملک شام کی طرف گئے۔ ملک شام کی طرف کے ایک شہر جسے جزان الوجہ کہتے ہیں، وہاں جاوارد ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں خلقت لباس سے نفیس پہن کر ایک میدان کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم سب کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ایسی صاحب جمال ہے کہ اس کے برابر آج سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ایک کے ملک کے بادشاہ اور بادشاہ زادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں، اور وہ کسی کو قبول نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شوہر کروں گی۔ آج رات دن سے لوگ میدان میں جاتے ہیں اور وہ شہزادیاں سب کو نکل کر دیکھتی ہیں، پر کسی کو پسند نہیں کرتی۔ اپنی پسند سے شوہر کروں گی۔ آج رات دن سے لوگ میدان میں جاتے ہیں اور وہ شہزادی سب کو نکل کر دیکھتی ہے، پر کسی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور میدان کے گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہوئی، وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاج زرین سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک ترنج زرین جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان کا دیکھ کر ان کے جمال پر عاشق ہوئی اور اسی ترنج زرین کو حضرت کی گود میں ڈال کر اپنے تخت پر جا بیٹھی۔ بعد اس کے بادشاہ کے لوگ آ کر حضرت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو حضرت کی پیشانی پر نمودار تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ آخر الامر سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی، اور سارے شہر میں خوشی اور خرنی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں مانند سارا خاتون اور ہوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا نہ ہوگا الا ماشاء اللہ۔ اور شادی کے چند روز بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف قصد جانے کا کیا۔ سارا خاتون نے فرمایا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ بغیر تمہارے زندگی میری محال ہے، مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لیجیے۔ حضرت نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ حضرت سارا خاتون بولی، میرے باپ کی قدر و باوجود تمہارے میرے نزدیک کچھ نہیں، اگر چھوڑے گا تو فبعد، اگر نہ بحکم ان کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ بغیر تمہاری زندگی مجھ پر وبال ہے۔ تب سارا خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ سے رخصتی مانگی، اس نے اجازت دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا خاتون رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر شہر سے نکلے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ بیان ابراہیم علیہ السلام جاری ہے۔